عالم برزخ کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، حتیٰ کہ جب کسی کو موت آتی ہے ان میں سے، کفار، مشرکین، فاسق و فاجر، جو مسلمان ہیں، جو فسق و فجور کرنے والے، جو گناہگار ہیں، ان لوگوں کو جب موت آتی ہے، قال رب ارجعون، تو کہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اے اللہ، اے میرے رب، لٹا دے مجھے واپس، دنیا میں بھیج دے۔ کیوں بھیج دے؟ لعلی، تاکہ میں اعمال صالحا، نیک اعمال، صالحہ، نیکیاں کر سکوں، فیما ترکت کلا، جو میں نے وہاں نہیں کی، چھوڑ دی ہیں، کلا، ہرگز نہیں۔ یعنی یہ تیری تمنا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز پوری نہیں ہوگی۔ انہا کلمۃ، یہ تو تیرا ایک کلمہ، ہوا قائلھا، جو تو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ ایک حسرت کا کلمہ ہے، بس یہی تمنا کاش کاش ہی تو کرتا رہے گا، تیری یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں پوری ہوگی؟ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ، کیونکہ ان کے پیچھے برزخ الی یوم یبعثون، برزخ ہے، اسے برزخ کہا جاتا ہے جس کو انسان پار نہیں کر سکتا، واپس نہیں لوٹ سکتا۔ ہاں، جن کو رب چاہے، جنہیں رب چاہے واپس بھیج سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو دوبارہ اللہ نے زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور اصحاب کہف کے لوگ 309 سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے، 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ انسان، فاسق و فاجر انسان، کفار، مشرکین انسان جو ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم جو عمل نہیں کیے ہم وہ عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے جو ہم نے چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، یہ تیری تمنا پوری ہرگز نہیں ہوگی، یہ تو تیرا ایک جملہ، ایک کلمہ ہے، ہوا قائلھا، جو کہہ رہا ہے وہ، وَمِن وَرَائِهِمْ، کیونکہ پیچھے تو ان کے جو ہے برزخ، برزخ ہے، ایک ایسا پردہ ہے، ایک ایسی جو گھاٹی، ایک ایسی آڑ، ایک ایسی چیز ہے، حجاب ہے ایسا کہ جس کے پیچھے دنیا ہے، اس کو پار نہیں کر سکتا، دنیا میں نہیں جا سکتا انسان۔ اور وہ پردہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، جب وہ اٹھائے جائیں گے، اس دن تک رہے گا۔ یہ ہے پردہ جسے عالم برزخ، جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، ایک جہان ہے، یہ اتنا بڑا جہان ہے، اتنا بڑا جہان ہے، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جہان ہے، اتنا بڑا جہان ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسان کا یہ جہان اور ماں کا پیٹ، اور قیامت کا جہان تو پھر اس سے بڑا ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو عالم برزخ کی مثال یہ ہو جائے گی کہ جیسے ماں کا پیٹ اور قیامت کا دن بہت بڑا۔ یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا جہان ہے عالم برزخ۔ اور اس عالم میں انسان حسب مراتب، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، جتنا نیک ہے، جتنا صالح ہے، جتنا عبادت گزار ہے، جتنا دین پر عمل کرنے والا، دین کو پھیلانے والا، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، جیسے اعمال ہیں ویسا مرتبہ ہے۔ اگر انسان فاسق و فاجر ہے تو تمنا ہی کرتا رہتا ہے کاش مجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ اسے پچھلا جہان جو ہے، جو گزر چکا، یہ دنیا یہ یاد ہوتی ہے، اور آگے ملاقات ہوتی ہے دوسروں سے،
ان کو ملتا ہے، ان کے جو ہے ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اچھے لوگ اچھوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، برے انسان برے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ ہے عالم برزخ، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ مومنون آیت نمبر 100 میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں بھی بیان کیا ہے۔ اور سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں فرمایا وَلَوْ تَرَا، اے میرے حبیب اگر آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ، اے میرے نبی جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں، جو دین اسلام کو جھٹلانے والے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں آخری وقت کیا حالت ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ فرشتے ان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ الملائکۃ یضربون وجوہہم، تو فرشتے کفار مشرکین اور فاسق و فاجر جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو کافر مشرک ہیں ان کی وہ تو دوزخی ہیں، وہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں کفار مشرکین۔ لیکن ایمان والا جتنا بھی برا ہو آخر بخشا جاتا ہے، سزائیں لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے جسے نہ سزا دے، وہ تو اللہ مالک ہے۔ اور فرمایا جو کافر مشرک ہیں، لوہے کے ہتھوڑے فرشتوں کے پاس ہوتے ہیں، یضربون وجوہہم، تفسیر میں لوہے کے ہتھوڑوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر ہے فرمایا یضربون، مارتے ہیں وہ، وجوہہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، چہروں پر ان پر ضربیں لگتی ہیں ہتھوڑوں کی، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر پیٹھوں پر مارتے ہیں ہتھوڑے۔ بخاری شریف میں ہتھوڑوں کا ذکر ہے، کتاب الجنائز میں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں چکھو عذاب جلنے والا، یہ ہے تمہارا انجام۔ عالم برزخ میں عذاب بھی ہے اور خوشحالی بھی ہے۔ اچھے انسانوں کو اچھا مقام و مرتبہ ہے، برے انسانوں کو برا ہے، ہر ایک اپنے عمل کے اعتبار سے مراتب میں ہے۔